معزز سامعین، استنبول کی فتح کے بعد عثمانی سپاہیوں نے دیکھا کہ زیادہ تر رومی ہاگیا صوفیہ کی طرف بھاگ گئے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ ترک صرف قسطنطنیہ کے ستون تک ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی دوران رومیوں کا خیال تھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترے گا، اور رومی یہ بھی مانتے تھے کہ جو اس ستون کے سامنے ہوں گے وہ ترکوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ انہوں نے ہاگیا صوفیہ کے اندرونی اور بیرونی حصے کے کناروں کو بھر دیا۔ جب ترک سپاہی ہاگیا صوفیہ کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ جگہ بچوں سے بھری ہوئی ہے اور جوانوں اور بوڑھوں کا ایک بڑا ہجوم ہے۔ ترکوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ خوف زدہ نہ ہوں اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل جائیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سلطان محمد ثانی نے رومیوں کو مخاطب کیا اور کہا، میں آپ سے اور تمام رومیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو اب سے اپنی زندگی اور آزادی کے لیے میرے غضب سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب اس نے ہاگیا صوفیہ کے ارد گرد نظر ڈالی تو شہر تباہ ہو چکا تھا۔ رومیوں میں سے صرف وہی لوگ مارے گئے جنہوں نے ترک سپاہیوں پر تلواریں چلائیں اور ہتھیار ڈالنے والوں کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر شہر کی تعمیر نو کا کام فوراً شروع ہوا۔ چونکہ رومی لوگ محاصرے کی وجہ سے مشکل حالات میں تھے، اس لیے انہیں تنخواہ کے عوض اس تعمیراتی کام میں لگایا گیا۔ دوسری طرف گلاٹا کے جنیوا نے سلطان محمد ثانی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ سے پہلے مشرقی روم کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے جنگ کے دوران اس وعدے کو توڑا اور رومیوں کی مدد کی۔ استنبول کی فتح کے بعد فاتح محمد نے گلاٹا کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا کیونکہ انہوں نے اس کے الفاظ کو توڑ دیا۔ سلطان محمد ثانی نے 20 دن استنبول میں رہنے اور معاملات طے کرنے کے بعد واپس ادرنے پہنچا۔ محمد فاتح کا پہلا مقصد جزیرہ نما پیلوپونیس کو فتح کرنا تھا کیونکہ یہ مشرقی روم کی توسیع تھی۔ اس کے قوی بھی مشرقی رومی خاندان کے بھائی ہیں کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ رومی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ مشرقی روم کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور مغربی مسیحی دائرے سے بھی حمایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ محمد فاتح نے مشرقی روم کو ختم کیا، اگر محمد ثانی پیلوپونیس پر قبضہ کر لیتا کیونکہ وہ مغربی روم کو ختم کرنا چاہتا تھا تو وہ اٹلی کی فتح کے لیے تحریک کا ایک اڈا حاصل کر لیتا اور بحیرہ ایجن میں عثمانی حکومت کو مضبوط کر دیتا۔ ترکوں کی طرف سے استنبول کی فتح سے پیدا ہونے والے غصے میں پاپائیت نے البانوی، موریا، سربیا اور بیسینیا اور بوسینیا بادشاہوں اور غاصبوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کے لیے رابطہ کیا اور صلیبی جنگ کی کوشش شروع کی۔ اگرچہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی نتیجہ نہیں ملا۔ اس کے برعکس ان حکمرانوں نے سلطان محمد ثانی کو استنبول کی فتح کی مبارکباد دی اور وہ ٹیکس ادا کیا جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو دیا تھا۔ سربیا کے بادشاہ برانکویچ نے امن کے بارے میں عثمانیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک ایلچی کو اڈرنے بھیجا، لیکن محمد فاتح نے امن معاہدے کے بارے میں اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنی زمینیں واپس لینا چاہتا تھا جس پر سربیا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ نیز سربیا کے بادشاہ نے اس امن معاہدے کے بارے میں کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا جو عثمانیوں سے ہوا تھا، اور سربیا کے بادشاہ نے عثمانیوں کی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور سربیا کے بادشاہ نے عثمانیوں کے خلاف ہنگری اور ولاج کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ کئی بار عثمانیوں کو سربیوں کی طرف سے حملہ اور لوٹا ہوا پایا گیا۔ سلطان محمد ثانی اپنی 20,000 افراد کی فوج کے ساتھ سربوں کو عثمانی سرزمین سے نکالنے کے لیے کارروائی کی۔ جب برینکویچ نے عثمانیوں سے حملے کی یہ کارروائی سنی تو اس نے اندازہ لگایا کہ عثمانی سمنڈیرا سے آئے ہوں گے۔ کافی تعداد میں سپاہیوں کی تعیناتی کے بعد سربیا کا بادشاہ اپنا خزانہ سیورس حصار میں چھوڑ کر ہنگری بھاگ گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہنگری کی قوم کی حمایت حاصل کرنے کی وجہ سے وہ ہنگری فرار ہو گیا تھا۔ کافی حد تک ہنگری کے باشندے بھی سلطنت عثمانیہ کے خوف کی وجہ سے خود کو جنگ کے لیے تیار کر رہے۔ نتیجے کے طور پر وہ جنگی کونسل کے لیے جمع ہو رہے تھے اور یہ جنگی کونسل ہنگری کے بادشاہ لاڈیسلاس کی سربراہی پر فائز تھی، اور یہاں کے فیصلے کے ساتھ ان فوجوں کا انتظام جانوس ہنیادی نے کیا جو ترکوں کے مشہور دشمنوں میں سے ایک تھا۔ اسی دوران سلطان محمد فاتح نے اپنی فوجوں کو حکمت عملی سے 2 شاخوں میں منظم کیا اور اپنی فوجیں سربیا کے اندر بھیج دیں تاکہ عثمانیوں کو سمنڈیر اور سیورس میں سربوں کی طرف سے زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے بہت آسانی سے سیور حصار فتح کر لیا اور سربیا کی بادشاہ کا خزانہ لے لیا، لیکن عثمانی سمنڈیر پر فتح حاصل نہیں کر سکے کیونکہ انہیں سربیا کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر سلطان محمد فاتح نے اچانک فیصلہ کیا اور آخر کار اڈرنے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس نے فوجوں کو سربیا میں فیروز بے کے کنٹرول میں چھوڑ دیا۔ اس کا مقصد اس حملے کو روکنا ہے جو
سربیا سے آ سکتا ہے۔ ادرنے میں سلطان محمد فاتح بہت بڑی فوجیں جمع کرنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران کمانڈر جانوس ہنیادی جو سربیا اور ہنگری کی فوجوں کو کنٹرول کر رہا تھا نے فیروز بے پر حملہ کیا جو کہ سربیا میں عثمانی فوجوں کا انتظام کر رہا تھا۔ جنگ کے نتیجے میں عثمانی فوج کو جانوس ہنیادی نے تباہ کر دیا۔ سربوں نے وڈن اور نیس کے علاقے کو مکمل طور پر فتح کر لیا اور انہیں اپنی سرزمین میں شامل کر لیا۔ انہوں نے ان علاقے کو آگ لگا دی اور بہت سے لوگوں کو تلوار کے ساتھ ذبح کر دیا۔ اس کامیابی کے باوجود جانوس ہنیادی بلغراد کی طرف واپس چلا گیا کیونکہ وہ سلطان محمد فاتح کے خلاف لڑنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے سنا کہ سرب ایک بڑی طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہنگری کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ان واقعات کے بعد اس نے حملہ آوروں کو ہنگری کے ملک میں تباہ و برباد کرنے کا حکم دیا۔ حملہ آور ہنگری کی سرزمین میں داخل ہوئے اور زبردست تباہی مچائی۔ سربیا کا بادشاہ جس کا خیال تھا کہ اس کا بھی یہی حشر ہوگا، وہ سلطنت عثمانیہ کو 3000 فلوری ادا کرنے کو تیار تھا اور کہا کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے بھی اپنی فوج اوسطاً 1 لاکھ سے 50,000 تک جمع کی اور بلغراد میں دشمن پر چڑھائی کرتی۔ بلغراد کا شہر دریائے ڈینیوب اور ساوا کے سنگم پر واقع ہے۔ بلغراد شہر میں ایک مضبوط قلعہ تھا۔ سلطان محمد نے مروا اور گروسوا میں توپ خانہ تیار کیا اور بہت سی توپیں عثمانیوں نے تیار کی۔ سلطان محمد نے ان توپوں کو جنگ میں استعمال کیا اور بلغراد میں ان کے سامنے آئے تو شہر کو گھیرے میں لے کر توپیں برسانا شروع کر دی۔ اسی دوران سلطان محمد نے اپنے جاسوسوں کو دشمن کے حالات جاننے کے لیے بھیجا۔ سلطان محمد کو معلوم ہوا کہ سربیا کا بادشاہ ہنگری بھاگ گیا ہے۔ سلطان محمد فاتح کو معلوم ہوا کہ سربیا کے بادشاہ نے اس کی مدد کی درخواست کے مطابق کچھ جگہوں کا وعدہ کیا تھا۔ کراک پے کی خبر میں بتایا گیا کہ ہنگریوں نے عثمانیوں کے خلاف کارروائی کی۔ اس کے علاوہ پوپ کی حوصلہ افزائی سے 60,000 افراد پر مشتمل بہت سے صلیبی فوجی تشکیل دیے گئے ہیں جو پوپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بلغراد کا محاصرہ کرنے والی عثمانی فوج کا محاصرہ توڑنے کے لیے ہنگری سے نکلا ہے۔ بلغراد میں وحشیانہ لڑائی کے بعد بالآخر قلعہ گرنے لگا، لیکن اس وقت بہت سی صلیبی فوجیں دریائے ڈینیوب کے شمال میں نمودار ہوئیں۔ اس واقعے کے بعد فوری طور پر فاتح سلطان نے فیصلہ کیا۔ 60,000 افراد پر مشتمل صلیبی فوج کے خلاف فوجی لائن کا اہتمام کیا گیا اور کراک بے اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کے شمال کی طرف پیچھے ہٹ رہے تھے۔ 60,000 افراد پر مشتمل صلیبی فوج کے خلاف فوجی لائن کا اہتمام کیا گیا۔ کراک بے اپنی فوجوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کے شمال کی طرف پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کراک بے نے منصوبہ بنایا تھا کہ اس کا مقصد قلعے کے محافظوں ہنگری کی فوجوں سے رابطہ کرنے سے روکنا تھا، اور وہ جانوس ہنیادی کے قلعے سے رابطہ روکنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے صلیبی فوج کی شکست کے بعد محاصرہ جاری رکھنے کی پیشکش کی۔ تاہم سلطان محمد نے، جس کی عمر صرف 22 سال تھی، صلیبیوں کی طرف سے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اس نے دوسرے پادشاہوں کی پیشکش کو قبول کیا، یعنی بلغراد کی پیشکش کو۔ صلیبیوں کے آنے سے پہلے فتح کر لیا جائے اور پھر صلیبیوں سے لڑنا ہے۔ تاہم یہ ایک سنگین غلطی تھی جو عثمانیوں کو مہنگی پڑی۔ سلطان نے شہر پر جلد سے جلد قبضہ کرنے کے لیے عام حملے کا حکم دیا۔ عثمانی توپوں کی شدید بمباری کے نتیجے میں قلعے کی دیواریں جزوی طور پر تباہ ہو گئیں اور شگافیں کھل گئیں۔ عثمانی سپاہی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جانوس ہنیادی جو آزادانہ نقل و حرکت کر رہا تھا، جب عثمانی فوج ڈنیوب کے شمال میں نہیں گزری تھی، اس نے بھی قلعے کے قریب اپنی فوجوں کا کیمپ قائم کیا اور وہ پہلے سے ہی تعینات تھا۔ تقریباً 30,000 ہنگری کے سپاہی قلعے میں گھس گئے تاکہ قلعے والوں کو بچایا جا سکے۔ ترک فوجی جنہیں خلاف ورزیوں میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جب وہ قلعے سے آگے بڑھ رہے تھے، جنگ کا موقع عثمانیوں کے خلاف ہو گیا۔ 30,000 ہنگری افواج کی تباہی کی کارروائی کے ساتھ جو قلعے کے محافظوں کے ساتھ محل میں شامل تھے، محل کے محافظوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے لگے۔ جنگ اس وقت شدت اختیار کر گئی جب جانوس ہنیادی نے قلعے کے سامنے دوسری فوج بھیجی۔ کچھ پاشاؤں نے فاتح محمد کو فوجیں واپس لینے کی تجویز پیشکش کی اور اس نے پیشکش کو قبول نہیں کیا اور پوری فوج کو قلعے کی تہہ کی طرف بھیج دیا۔ جانوس ہنیادی نے دیکھا کہ جانثاری بھی قلعے کے سامنے سے جانے لگے۔ جانوس ہنیادی نے عثمانی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جو اس کے سپاہیوں کے ساتھ کمزور پڑ گیا تھا۔ دشمن کے اس تیز حملے سے سلطان کے ارد گرد کچھ پیادہ اور گھڑ سوار دستے دائیں بائیں منتشر ہونے لگے۔ سلطان محمد فاتح جنیسری کی تحلیل سے ناراض تھا۔ محمد فاتح نے حسن آغا سے سخت الفاظ کہے جو فوجی ناکامی کی وجہ سے جنیسری کے کمانڈر تھے۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اس نے اپنے ہونٹوں کو بری طرح کاٹا۔ اس کے بعد سلطان محمد نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور بے خوف ہو کر دشمن کے سپاہیوں میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر کہ سلطان
سلطان نے اپنی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، بادشاہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ یہ دیکھ کر کہ سلطان دشمن کے سپاہیوں میں شامل ہے اور وہ لڑ رہا ہے، اور پھر جانثاری جلدی سے جمع ہو گئے اور سلطان کی حفاظت کے لیے دشمن پر حملہ کر دیا۔ سلطان محمد صلیبیوں کے درمیان لڑ رہا تھا اور وہ ایک وقت میں 3 صلیبیوں کو مار گرانے کے قابل تھا۔ جانثاریوں کے زبردست حملے کے سامنے صلیبی جنگجوؤں کو بھی کامیابی سے پسپا کر دیا گیا۔ جانثاریوں نے صلیبیوں کا قلعے کے سامنے تک، تاہم حالات بہت خراب تھے۔ عثمانیوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ جنیسری کمانڈر حسن آغا اور کراک بے صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دوسری طرف صلیبیوں کی لڑائی میں اتنی ہی ہلاکتیں ہوئیں۔ صلیبی فوج کا کمانڈر جانوس ہنیادی بھی شدید زخمی ہوا۔ سلطان محمد نے جانی نقصانات کے پیش نظر بلغراد کی فتح فی الحال ترک کر دی اور اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح بلغراد کا قلعہ فتح نہ ہو سکا اور سلطان محمد کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔